ان کے دھوکے میں نہ آئے، یہ صرف حدیث کا نام لیتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہم ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ اگر تم اصلی اہل حدیث ہو تو آؤ میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح دکھا دو کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، کوئی حدیث نہ چھوٹنے پائے، پورے ہندوستان کے غیر مقلدین جمع ہو جائیں تو ایسی 2 رکعت پڑھ کر دکھا ہی نہیں سکتے کہ کسی حدیث پر عمل چھوٹ جائے، ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ جیسے نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یہیں پر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ ایک حدیث کہتی ہے کان کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ، دوسری حدیث کہتی ہے مونڈھے تک ہاتھ اٹھاؤ، تو بتاؤ تم کہاں تک اٹھاؤ گے؟ اگر تم یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو یہاں والی حدیث کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو ایک حدیث کو جب چھوڑ دیا تو تم اہل حدیث نہیں ہوئے، تم تارک حدیث ہوئے۔ اور چاہے یہاں یا وہاں ہاتھ اٹھانے کے بعد جب ہاتھ باندھنے کا نمبر آئے گا تو یہاں بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ کس حدیث پر عمل کرو گے؟ ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، دوسری حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، تیسری حدیث بتاتی ہے کہیں مت باندھو، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو۔ تو تم کس پر عمل کرو گے؟ اگر ناف کے نیچے والی حدیث پر عمل کرتے ہو تو اوپر والی حدیث چھوٹ گئی، چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث چھوٹ گئی۔ اگر تم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہو تو باندھنے والی حدیث پر عمل نہیں ہوا۔ جب بھی ایک حدیث پر عمل کرو گے تو اس کے خلاف جو حدیث ہوگی وہ چھوٹ جائے گی۔ 3 حدیثوں کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، تم تو تاریخ حدیث ہو، تم منکر حدیث ہو، تم حدیث پر عمل نہیں کرتے، تم اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے، اس لیے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، اہل سنت ہیں۔ جب ہاتھ باندھنے کا نمبر آیا تو ہم نے دیکھا کہ 4 حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، ایک حدیث بتاتی ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، اور ایک حدیث جو سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو۔ تو ضعیف لوگوں نے اسی ضعیف حدیث کو پکڑ لیا اور کہا ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ 4 حدیثیں ہیں لیکن ہمیں تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان 4 حدیثوں میں سنت کیا ہے وہ ہم نے تلاش کر لیا، وہ ہم نے پا لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَزَارِ يَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے، وہ صرف حدیث ہے اور یہ سنت ہے۔ تو بتاؤ حدیث پر عمل کرو گے کہ سنت پر عمل کرو گے؟ ہم اہل سنت ہیں اس لیے سنت پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ سنت پر عمل کرو گے تو حدیث پر عمل ہو جائے گا، اور حدیث پر عمل کرو گے تو ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو، اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں۔